بابا یه گوشه خواب بودم خیلی آروم ولی پیچید تو گوشم. جس حدیث مبارک کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے جس موضوع کو میں نے انتخاب کیا ہے اس کو خلاصتاً آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اسلام چونکہ بشریت، انسانیت جو ہے، اسلام کے آنے سے پہلے کس پستی میں تھی، کس گمراہی میں تھی، اور اسلام آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسانیت کو، اس بشریت کو اس پستی سے نکال کر کس مقام پر پہنچایا، اور رسول خدا کے بعد پھر یہ انسانیت، یہ بشریت پھر کس پستی میں گر گئے، اور اس پستی سے، اس گمراہی سے نکالنے کی ذمہ داری کس کی ہے، بس اسی پر گفتگو کروں گا اور آپ لوگوں کے زحمات کو تمام کروں گا۔ پہلا حصہ یعنی اسلام کے آنے سے پہلے انسانیت کس پستی، کس غلاظت میں تھی، ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک ایسی گناہ سرزد ہوئی ہے، آیا اگر میں توبہ کروں تو میں توبہ کے لائق ہوں؟ آیا میری گناہ معاف ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک ایسی گناہ سرزد ہوئی ہے کہ میں مایوس ہو گیا ہوں۔ تو پیغمبر رحمت للعالمین نے کہا، تمہارے گناہ زیادہ ہیں یا آسمان کے ستارے؟ وہ آدمی کہتا ہے، یا رسول اللہ، میری گناہ بہت زیادہ ہیں، میں بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ تو پیغمبر نے فرمایا، آپ کے گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات زیادہ ہے؟ اس نے کہا، یا رسول خدا، میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ پھر رحمت للعالمین نے فرمایا، تمہارے گناہ زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت؟ اب عزیزان محترم، یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر انسان جو ہے جواب دے جاتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد کی ذات۔ اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گا، استاد محترم کا یہی وتیرہ تھا
جب بھی مجلس پڑھتے تھے تو وہ یہ جملہ ضرور کہا کرتے تھے کہ آپ اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند متعال نے ہمیں ہماری ولادت اس گھرانے میں اس گھر میں کی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے، ان سے جو دعائیں منقول ہے، اگر اس کو ہم پڑھیں، اس پر غور کریں تو یقیناً ہمارے اندر وہ صلاحیت آ جائیں گے کہ کس طرح پروردگار عالم سے راہ و نیاز کرنا ہے، اس کا سلیقہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے نا کہ یا من سبقت رحمتہ غضب علی غضب، اے وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے۔ اگر انسان صدق دل سے اگر توبہ کر لینا تو صدق دل سے توبہ کر لے تو خداوند متعال کی ذات وہ ذات ہے، کہتے ہیں کہ رحمت کو خداوند متعال کی رحمت جو ہے وہ 100 حصوں میں تقسیم ہے، ان میں سے فقط ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، اور وہ بھی پورا نہیں ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والے ہیں۔ 1% دنیا میں اتارا ہے۔ اگر ہم ہماری زندگی میں دیکھیں تو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ذات اس دنیا میں اگر اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں یا اپنے گھر میں دیکھیں تو کون ہے؟ وہی ایک ہستی نظر آتی ہے، ماں۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی ایسا کام انجام دے کہ والدہ اگر ناراض ہو جائے، 1000 بدماشیاں کرنے کے باوجود ایک دفعہ اگر آپ ماں کے پاس آ کے معافی مانگ لیں تو آیا والدہ ہمیں معاف کر دیتے یا نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی صدق دل سے توبہ کر کے خداوند متعال کی بارگاہ میں آ جائے، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ نہ فقط معاف کر دیتا ہے بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صدق دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو ان اللہ یحب الشاب والتواب، یعنی اللہ تعالیٰ خداوند متعال کی ذات جو ہے صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ تو اس نے رسول اللہ کے سامنے کہا، یا رسول اللہ مجھ سے ایک ایسی گناہ سرزد ہوئی ہے کہ میں بالکل مایوس ہو گیا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ تمہاری گناہ زیادہ آیا ہے یا خدا کی رحمت وہ خاموش ہو گئے۔ آخرکار رسول اللہ نے فرمایا اب بتا دو دے تم سے آخرکار ہوا کیا ہے؟ تو اس وقت وہ بیان کرتے ہیں کہ
ایک دفعہ میں سفر پر نکلا تھا، جب میں سفر پر جا رہا تھا تو میری زوجہ وہ حاملہ تھی۔ جب 3-4 سال گزرنے کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے اپنے گھر میں ایک بچی کو پایا۔ پہلا تو میں یہ سمجھا شاید ادھر ہمسائے کہیں سے آئے ہوں گے، رات کو چلی جائیں گے، لیکن جب رات ہو گئی وہ بچی نہیں گئی تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا یہ کون ہے؟ تو اس وقت اس کی زوجہ نے کہا یاد ہے آپ کو جب آپ سفر پر جا رہے تھے تو ولادت قریب تھی اور یہ وہی ہے، یہ ہماری بچی ہے۔ تو اس وقت آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے نا، اس وقت اگر کسی کے گھر میں بچی کی اگر ولادت ہو جاتی تو وہ ننگ و عار سمجھتے تھے، وہ سماج اتنا گرے ہوئے تھے، وہ معاشرہ اتنا گرے ہوئے تھے، اگر کسی کے گھر میں بچی ہو جائے تو وہ زندہ درگور کرتے تھے۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے کیا کیا؟ جب ماں اور بچی دونوں کو نیند آئی، اس نے بچی کو اٹھا کر لے گئے اور ایک گڑھا کھودا، وہاں پہ اس نے اس کو دفن کر دیا۔ اس حد تک سماج، اس حد تک معاشرہ گر چکے تھے۔ اور اس معاشرے میں جب اسلام آیا، جب پیغمبر رحمت للعالمین اس معاشرے میں قدم رکھے، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ الزہرا کا اتنا احترام کیا اور بتا دیا اس سماج کو، اس معاشرے کو بتا دیا کہ بچی کی پیدائش ہونا یہ ننگ و عار نہیں ہے، بلکہ بچی کا احترام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عورت کا بھی کوئی مقام ہے اس معاشرے میں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مولا امیر المومنین علیہ السلام میں وہ خطبہ نہیں پڑھوں گا، بس ترجمہ کرتے جاؤں گا۔ شرح نہج البلاغہ ابن حدید خطبہ نمبر 56، اس میں بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، یعنی اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو پہنچایا تھا کہ ہم لوگ جنگ کے لیے نکلتے تھے اور ہمارے مقابلے میں ہمارے باپ ہوتے تھے، ہمارے مقابلے میں ہماری اولاد ہوتے تھے، ہمارے مقابلے میں ہمارا چچا ہوتے تھے، ہمارے مقابلے میں ہمارا بھائی ہوتے تھے، لیکن ہمارے ایمان میں ذرہ برابر ایمان میں ذرہ برابر صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد کی ذات پر۔ یعنی اس حد تک ہم ایمان میں پختہ ہو گئے تھے، اس طرح یہ معاشرہ ایمان میں پختہ ہو گئے تھے کہ نہیں دیکھتا تھا سامنے والے کون ہے، بیٹا ہو، باپ ہو یا بھائی ہو، یہ نہیں دیکھتا تھا اور جنگ کرتے تھے۔ اس سماج کو اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا۔ اور بعد پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ معاشرہ پھر کہاں پہنچے؟ تو خود مولا نے اسی حدیث میں فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام بن چکے تھے۔
الدین لائق علی السنتہم۔ لائق اسے کہتے ہیں، اس کے دو معنی کیے۔ ایک تو یہ ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا جب ختم ہوتا ہے تو پھر ہم انگلیاں چاٹتے ہیں، اس کھانے کے مقابلے میں اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اللہ پجبت جدے دو چاہ حیثیت جو رہا کھانوں کے مقابلے میں چاہ حیثیت میں نے، بس دین ان کے زبانوں پر فقط وہی اسی کی یہی حیثیت رکھتی تھی۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ بس چٹنی کے برابر ان کے زبان پر دین جاری رہتا تھا، یعنی ان کے دلوں میں، ان کے زبانوں میں ایمان اور اسلام اس وقت تک رہتی تھی جب تک ان کے دنیا سے نہ ٹکرائے، اور جو یہ اگر ان پر کوئی بلا آتے یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے تو پھر وہ دین کو چھوڑ دیتے تھے۔ بس یہی وجہ تھا۔ اور مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے نکل رہے تھے تو فرمایا یہ معاشرہ، یہ سماج اس پستی میں گر چکا ہے، اب مجھ حسین پر واجب ہو چکا ہے کہ میں قیام کروں اور یزید کی بیعت نہ کروں۔ چونکہ آپ لوگ بس میں اشارہ کرتے جا رہا ہوں اور طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، مختصر کر کے میں قبلہ شیخ صاحب کے حوالے کر دوں، مسائل بھی میں نہیں پڑھوں گا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ محمد وآل محمد پر صلوات پڑھ لیجیے۔ اور مولا ابا عبداللہ حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو بتا دیا، اپنے قیام کا مقصد بتا دیا کہ میں نہ ظلم و جور کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، انی خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، میں اپنے نانا جان کے امت کی اصلاح کے خاطر نکل رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف کا حکم نہیں دیا جا رہا اور منکرات سے نہیں روکا جا رہا۔ اب مجھ حسین پر فرض ہو چکا ہے کہ میں نکلوں، اور اگر مجھ حسین کو، اور کیا فرمایا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف حسین، اگر میرے نانا کے دین میری قربانی کے بغیر اگر زندہ نہیں رہ سکتی تو آؤ ایک تلوارو مجھ حسین پر ٹوٹ پڑو، اور ایسی قربانی پیش کر دی کربلا کے میدان میں کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس دین کی بقا کے خاطر حسین نے اپنے اصحاب کو تو راہ خدا میں شہید کر چکے، اب باری ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، چونکہ کسی بھی واقعے کے لیے یا کسی باریکے کے لیے ضروری ہے اگر ان کا کوئی وارث ہوتا ہے تو ان کے مقصد سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، اور جناب زینب نے واقعہ کربلا کے بعد اپنے خطبوں سے اپنے بھائی کے مقصد کو
لوگوں تک اس طرح پہنچایا کہ آج تک جو یزیدی تھے ان کے نام لینے والے کوئی نہیں ہے، اور حسینیت ابھی تک اگر باقی ہے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خطبوں کی وجہ سے اور جناب سجاد علیہ السلام کی خطبوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ آج دین محمد باقی ہے تو امام حسین نے جو قربانی کربلا کے میدان میں پیش کیا تھا وہاں پر ختم ہونا تھا، لیکن جناب زینب اور جناب سجاد نے چاہے کوفے کا دربار ہو چاہے شام کا دربار ہو، اپنے خطبوں سے مقصد حسین کو اس طرح پہنچایا کہ آج بھی یہ دین ہمارے درمیان موجود ہے۔